آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے نہ یہ عمل میں نے بتایا ہے، اور میں یقیناً کہتا ہوں اس سے پہلے نہ یہ عمل آپ نے کیا ہوگا اور نہ ہی کسی سے آپ نے یہ عمل سنا ہوگا۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک غیبی مدد کا عمل ہے۔ یہ 3 دنوں میں سے کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، پیر کا دن، جمعرات کا دن، جمعہ کا دن۔ یہ 3 دنوں میں سے ایک دن، جو دن آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو، آپ نے اس دن اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ یہ عمل دولت کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے تیزی کے ساتھ آسمان سے نیچے بارش کے قطرے گرتے ہیں اور پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے، اسی طرح تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں دولت لانے والا یہ عمل آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ یہ ایک سینے کا راز دے رہا ہوں، اس سے پہلے یہ میں نے عمل نہیں بتایا۔ اور جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پر میں نے اس کو پہلے نہیں بتایا، اور اس کے علاوہ جس کو میں نے بتایا اس نے اس عمل کو کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر جتنا بھی قرضہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا قرضہ اس کا اتار دیا، اور اس عمل سے اس کے رزق کے اندر اتنی فراوانی ہوئی اور اتنی اس کو ترقی ملی کہ کبھی زندگی بھر اس کو محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس عمل کے بعد یہ عمل صرف آپ ایک مرتبہ کر لیں گے، اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا، لیکن اس عمل کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو اس عمل کی شرائط ہیں، یہ عمل بڑا قیمتی ہے، کوئی زیادہ شرائط بھی نہیں ہے کہ جو آپ کر نہ سکیں۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور گھر کے اندر کوئی شخص بھی کسی ایک بندے نے بھی کر لیا تو اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی، اس عمل کی طاقت ہر گھر والے کو میسر ہوگی۔ کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت اور وسعت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رحمت اور کشادگی کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کے دوران آپ نے 1-2 باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے۔ جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کو کر لیا، کیونکہ یہ عمل اس طرح کے بہت کم بتائے جاتے ہیں جن میں 1-2 شرائط ہوتی ہیں، اگر آپ ان شرائط پر عمل کر لیں تو آپ کی زندگی سنور جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہو تو پہلے وضو کرنا شرط ہے، وضو نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، اگر ان کی شرائط کو پر عمل نہ کیا جائے تو وہ وظائف بھی اس قدر اثر نہیں دکھاتے۔ اس لیے میں آپ سے بارہا کہہ چکا ہوں، آپ نے جو عمل کرنا ہو اس ویڈیو کو مکمل اول سے لے کر آخر تک دیکھ لیا کریں، تاکہ اس وظیفے کی کوئی قیمتی بات، کوئی قیمتی حصہ، کوئی قیمتی جز آپ سے رہ نہ جائے۔ اور اگر آپ اس شرائط پر، ان باتوں پر پابندی کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے، کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چند دنوں کے اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے، اہل محلہ آپ کی عزت اور احترام کریں گے، دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ دولت ہمارے اس بندے کی عاشق بن گئی ہے، رزق اس بندے کا بڑا عاشق ہے، جو کام بھی شروع کرتا ہے کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو آج میں وہی ایک راز بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں کہ کل جمعۃ المبارک کی دعاؤں کے اندر اگر آپ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یا تو درود پاک لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک کے فوراً بعد جو ہماری درود پاک کی ایک محفل بھی ہوتی ہے اور جمعہ کے بعد خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، آپ کو اس دعا کے اندر ضرور شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعائیں تقدیر بھی بدل دیتی ہیں، نصیب بھی کھول دیتی ہیں، بڑی بڑی مشکلات سے دعائیں بندے کو نکال دیتی ہیں۔ اس لیے ہم کیونکہ دعا کو دعا کے اصولوں کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ بہت سارے دوستوں کی بن بھی جاتی ہے، بگڑی سنور جاتی ہے، اور کسی کے حق میں دعا نہیں بھی قبول ہوتی، وہ تو رب کی ذات ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے، ہمارا کام تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے اس عمل کو، اور اس عمل کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، یہ حدیث پاک کے اندر، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ شیر خدا
وہ بھی اس عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ میں عام عمل نہیں آج آپ کو دے رہا، یہ خاص عمل بتا رہا ہوں. اس کو خاص لوگ ہی کریں گے. یقین جانیں جو واقعی دولت چاہتے ہیں وہی اس عمل کو کریں گے، اور خوش نصیب شخص ہوگا جس نے اس عمل کو کر لیا. یہ صرف 2 آیات کا عمل ہے، 2 آیات، صرف 2 آیات. آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ منقول ہے کہ کثرت رزق اور سامان دنیاوی کے لیے جمعہ یا پیر یا جمعرات کے دن اس عمل کو شروع کرنا سب سے افضل ہے. بعد از نماز فجر پڑھا جائے، قبلہ کی جانب آپ نے منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے. عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی. یہ میں اس کی طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ نے ہر روز کتنے دن یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. ہر روز آپ نے 159 بار 159 بار میں بارہا بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی ابہام نہ رہے. آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے جو ابھی میں ایک مرتبہ تلاوت کروں گا، ریفرنس بھی بتا دوں گا کہ قرآن پاک کے اندر یہ کہاں پر آیات ہیں. کیونکہ اگر آپ کو ویسے پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ قرآن مجید کھول لیں، 30واں سپارہ، آخری سپارہ، اس کے اندر یہ آیات موجود ہیں. آپ نے بالکل مختصر ہیں، اور بچہ بھی یاد کر لے گا، آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ آپ یاد کر سکتے ہیں. آج جمعرات کے دن شروع کر لیں، کل جمعہ کی فجر کے وقت شروع کر لیں. صرف فجر میں ہی پڑھنا ہے. فجر میں پڑھا، اس کے بعد آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا، صرف آپ کو 15 منٹ دینے پڑیں گے. اگر 15 منٹ دینے سے آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، غیبی رب کی مدد مل جائے، سارا قرضہ اتر جائے، اور گھر گاڑی بنگلہ سب کچھ اللہ عطا فرما دے، تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا عمل شاید ہی آپ کو کوئی بتائے اور کہیں سے ملے. رزق کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل کی تاثیر ساری زندگی ملتی رہے گی. یہ اس کا بڑا فائدہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کیا بس اس کا فوری اثر ملا اور ختم، لیکن اس عمل کا آپ کو ساری زندگی تاثیر ملتی رہے گی. اور آپ نے نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور جب آخری دن پڑھیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی کہ آپ نے پہلے دن جب شروع کرنا ہے تو 159 بار پڑھتے رہنا ہے، اور جب آخری دن ہوگا تو آپ نے 100 مرتبہ پورا پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت اور کشادگی کے دروازے کھل جائیں گے. بس آپ نے جس دن اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اول وظیفہ کو کرنے سے قبل آپ نے غسل کر لینا ہے. اب گرمی کا موسم ہے، آسانی کے ساتھ غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. خواتین بھی گھر میں غسل کریں. آپ صبح کے وقت اٹھیں، نماز فجر سے پہلے 10-15 منٹ آپ پہلے دن غسل کر لیں. اول وظیفہ شروع کرنے سے قبل آپ نے غسل کر لینا ہے. ہلکی سی خوشبو آپ نے کپڑوں پر لگا لینی ہے، تاکہ آپ کہیں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، آپ کو وہ جو آپ خوشبو لگائیں گے، اور اس کے اندر اللہ تاثیر ایسی پیدا فرما دے گا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی. وہ خوشبو کے پیچھے پیچھے، آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی. لیکن اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے. کس وجہ سے؟ توبہ کے کہ میں آئندہ حرام رزق سے ہمیشہ کے لیے بچوں گا، حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. اور آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اور حرام رزق سے بچنے کے لیے، اور تہیا کرنا ہے کہ میں کبھی حرام رزق. اور جب آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے، کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اور وہ آیات یہ ہیں کہ سورۃ طلاق 30ویں سپارے کے اندر اس کی آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. بس اتنے الفاظ ہیں، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرمائے گا. کبھی محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی محتاجی سے بچ جائیں گی. آپ نے اس عمل کو 40 دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے بغیر کسی ناگے کے. تو آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی اس کی طاقت اور تاثیر عطا فرماتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.